باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ. خوب ایک بہت خاص بات گزشتہ ہفتے یہ تھی اس کلاس میں کہ مہمان سے کسی طریقے کا کوئی کام نہیں لینا چاہیے، ہے نا. خلاف ادب اور خلاف اخلاق ہے یہ بات. جب بھی کوئی مہمان آئے تو اس سے کوئی کام نہ لو، بھئی یہ ہمارا سامان لا دو، یہ کام کر دو، ذرا بچوں کو اسکول چھوڑ دو، یہ سب نہیں ہونا چاہیے. یہ خلاف اخلاق بھی ہے اور خلاف ادب بھی ہے. اور اس سلسلے میں روایت بھی ہے کہ دو روایتیں، ایک تو چھٹے امام کی تھی کہ ان کے یہاں مہمان آیا تھا، وہ کچھ درست کرنے لگا تو امام نے اس کو منع کیا کہ نہیں تم نہ کرو. اور ایک 8ویں امام کے لیے بھی روایت ہے کہ ان کے یہاں بھی جب جو ہے وہ چراغ جو لائٹ جل رہی تھی اس کو درست کرنے میں وہ آدمی آگے بڑھا تو آپ نے منع کر دیا کہ نہیں جو ہے وہ تم یہ کام نہ کرو. اور آپ نے خود وہ چراغ و لائٹ اپنے ہاتھوں سے درست کیا اور کہا کہ ہم اہل بیت کسی سے کوئی کام نہیں لیتے ہیں. اب یہاں سے سنیے یہ روایت اور بھی دلچسپ ہے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے منقول ہے کہ فرمایا کہ ضعف اور سستی میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ تمہارے لیے اگر کوئی سلوک کرے اور اس کا بدلہ نہ دو. ماں فرماتے ہیں کہ سستی اور ضعیفی، کاہلی، بہت سارے لوگ نا لیزی ہو جاتے ہیں. تو اس کے مثلا اسباب ہیں، اس کے ریزنز بھی ہیں. لیزی ہونے کے ریزنز ہیں بہرحال کہ کس وجہ سے، کس سبب سے آدمی کیا لیزی ہوتا ہے، سست ہوتا ہے، کاہل ہوتا ہے اور جو وہ کیا ہے سستی کا شکار ہو جاتا ہے. امام نے فرمایا کہ ایک سبب یہ بھی ہے کہ کوئی تمہارے ساتھ سلوک کرے اس کا تم بدلہ نہ دو، یہ سستی کا سبب بنتا ہے. کوئی آدمی سلوک کرے، اچھا کسی نے اچھا جو ہے وہ آپ کے ساتھ سلوک کیا، بیہیویئر اس کا اچھا رہا آپ کے ساتھ، کوئی کام کر دیا اس نے آپ کا اور آپ جو ہے وہ کیا ہے اس کے ساتھ سلوک نہ کرو، اس کا بدلہ نہ دو، یہ سستی ہے. یہ کاہلی کا ایک جو ہے وہ ذریعہ ہے، سبب بن جاتا ہے کہ آپ بھی کیا دھیرے دھیرے کاہل ہو جائیں گے، چلو یار ٹھیک ہے کیا کرنا ہے. یعنی اگر کوئی کچھ کرے تو اس کے بدلے میں تم بھی کچھ کرو. ان شارٹ یہ کہ تم بھی کچھ کرو، یہ نہیں کہ چپ چاپ بیٹھے رہو چلو بھائی ٹھیک ہے کر دیا. یعنی یہ سستی ہے، اگر نہیں کرتے تو کاہلی ہے یہ. اب یہاں سے سنیے، اس روایت میں بھی 5ویں امام فرماتے ہیں کہ اور مہمان سے کوئی کام لینا خلاف اخلاق ہے اور خلاف ادب بھی ہے. بس جس وقت کوئی مہمان آئے تو سنیے، امام فرماتے ہیں جس وقت کوئی مہمان آئے تو اترنے میں اس کی اعانت کرو. جب وہ اتر رہا ہو آپ کے گھر میں تب آپ اس کی مدد کریے. اس کے بیگز اٹھا لیجئے، اس کے بریف کیس اٹھا لیجئے، اس کا لیپ ٹاپ تھام لیجئے، اس کا بازو پکڑ لیجئے. ضعیف ہے تو اس کو مثلا سہارا دے کر کے لے آئیے، ہے نا. ساتھ میں بچے ہیں تو ان کو گود میں اٹھا لیجئے. یہ سب ہے مطلب مدد کرنے کا کہ جب مہمان آ رہا ہو، مہمان اتر رہا ہو آپ کے گھر میں. اور جس وقت وہ اپنا اسباب بار کرے، یعنی جب جانے کا ٹائم آ جائے، وہ اپنا سامان جو ہے وہ کیا ہے اولا کیب پر جو ہے وہ رکھنے لگے، تو اب یہاں آپ کو کیا کرنا ہے؟ نہیں، شریعت کہتی یہ کام آپ نہ کریے، یہ اس لیے کرے دلچسپ روایت ہے. اب اس کا سامان چڑھانے میں آپ اس کی مدد نہ کریے. دیکھیے شریعت کتنا آپ کا جو ہے وہ اور مہمان کا یا آپ کا جو ہے کتنا خیال کر رہی ہے. چاہے آپ مہمان ہو جائیے چاہے میزبان ہو جائیے، دونوں طرف سے فائدہ ہے نا. اس نے کہا مہمان جب آئے تو اس کی آپ جو ہے وہ مدد کرو، اس کی ہیلپ کرو. اس کا بچہ اٹھا لو، اس کا بیگ اٹھا لو، اس کی جو ہے وہ بریف کیس اٹھا لو، اس کو سہارا دے دو، ضعیف ہے نا، سب کرو. لفٹ کا دروازہ کھول دو، گھر کا دروازہ کھولو، جو بھی کر سکتے ہیں آپ اس کے لیے مدد، وہ ہیلپ اس کا کریے. مگر جب جانے لگے اور وہ اپنا سامان جو ہے وہ لادنے لگے تو شریعت کہتی ہے کہ آپ اس کو اس کے حال میں چھوڑ دیجئے. ریزن سنیے آگے، دلچسپ بات ہے. دیکھیے دین کتنا جو ہے وہ کیا ہے باریکی سے جو ہے وہ ہم کو آپ کو سمجھاتا ہے. فرمایا کہ جب وہ اپنا سامان بار کرنے لگے، سامان چڑھانے لگے ٹیکسی پر، ایئرپورٹ جانے کے لیے، اسٹیشن جانے کے لیے، تو کچھ نہ کرو، ہاتھ باندھے کھڑے رہو. باقاعدہ اس میں اس کی مدد نہ کرو. کیوں؟ فرمایا کہ یہ خصت نفس کی دلیل ہے. یعنی آدمی کا نفس جو ہے وہ کیا ہے میلا ہو گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بار کر رہا ہے، اس کا سامان چڑھا رہا ہے، وہ یہ سوچ کے کہ یار یہ جائیں جلدی جلدی چڑھا دو، بلا ہو جائے جو ہے وہ خود سے چڑھائیں گے 5 منٹ اور ہم کو کھڑے رہنا پڑے گا ادھر. جلدی چڑھا دو کہ یہ جلدی جائے، ہم بھی فری ہو جائیں.
रिवायत कह रही है कि ये काम ना करो, चढ़ाओ नहीं सामान, खुद से चढ़ाए, 5 मिनट और रुको, उससे बातें करो, उसके पास रहो 5 मिनट और उसको टाइम दो, ये ना हो गया जल्दी जल्दी चढ़ा के खुदा हाफिज कर दो। ये खिस्सत नफ्स की दलील है कि आदमी का नफ्स गोया क्या है, महिला हो गया है कि वो नहीं चाह रहा है कि मेहमान उसका कुछ देर और उसके पास रहे। क्या कितनी बारीकी है दीन में। आज तो फिर भी आसान है, ओला कैब जो है वो चाहे अंदर रख लीजिए, चाहे अपनी 4 व्हीलर हो अंदर सामान रख लीजिए, थोड़ा बाहर उस पर कैरियर पर रख लीजिए। पहले बहुत सख्त होता था, पहले मसलन जो ऊँट पर आदमी सामान रखता था अपने, है ना, घोड़े पे, खच्चर पे, जो बड़े गधे होते बड़े किस्म के, उन पर जो है वो दोनों तरफ लादता था। उसमें क्या होता था, इसलिए शरीयत ने मना किया कि अब वो उसको बेचारे को रखने में अपने, एक तो वो अपने हिसाब से रखेगा, अपना लगेज अपने हिसाब से रखे। एक तो ये कि चूंकि उसको मुसाफरत में जाना है, वो समझता है कौन सी चीज़ कहाँ रखनी है। पता चला आप उसका लगेज रखने लगे, आज के ज़माने में जिस बैग में उसका जो है पासपोर्ट था, वीज़ा था, टिकट था, वो मसलन जो है वो आपके रखने के चक्कर में पता चला कि घर ही में रह गया, या ऐसी जगह रख दिया कि उसे मिल ही नहीं रहा, मसलन ये भूल गया वो उतरते। तो ये सब भी वजह हो सकती है जो दुनियावी वजह है। लेकिन खिस्सत नफ्स यानी जो वो नफ्स क्या है, आदमी का खसीस हो गया है, मैला हो गया है, वो नहीं चाहता कि ये कुछ देर और हमारे पास रहे। पहले क्या होता था कि आदमी बार करता था अपना जो है वो ज़ादेरा अपना सामान, तो वक्त लगता था, जाहिर सी बात है कि वो अपने हिसाब से सजा के ना कायदे से वो जो करीने से रखेगा। उसे मालूम है कि हम ऊँट से जा रहे हैं, हम कच्चर से जा रहे हैं, 50 किलोमीटर दूर जा कर के एक बस्ती हमको मिलेगी, वहाँ मस्जिद मिलेगी, वहाँ जो है वो सराय मिलेगी, रुकना है हमको, तो वहाँ हमको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, कौन सा कपड़ा पहले निकालना है, कौन सा बाद में निकालना है, तो अपने हिसाब से वो क्या है करीने से रखेगा। शायद एक वजह ये भी हो, और उसमें यह है कि जब तक वो रखेगा तब तक जो है मेज़बान से बात करता रहेगा, मेज़बान से जो है वो क्या है गुफ्तगू होती रहेगी, हाल अहवाल दुनिया की बातें होती रहेंगी, पूछता रहेगा, समझता रहेगा, है ना, फिर आइएगा, फिर आइएगा, फिर जाइएगा, वो भी आपको बंदू करेगा अपनी मेज़बान को। ये सारी चीज़ें ताकि जो वो ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके और ज़्यादा जो क्या लोगों के साथ रह सके, इसलिए कहा कि ये काम ना करो, जल्दी जल्दी चढ़ा दो कि वो जाए। ठीक है, समझ गया कि नहीं समझ गए? समझ गया तो एक सलावत पढ़िए पर मोहम्मद और अब यहाँ पर एक और इस रिवायत में एक लाइन और सुन लीजिए, वो आखिरी सत्र ये है, फरमाते हैं कि और जाते वक्त उम्दा और खुशबूदार खाना पकाकर बतौर ज़ाद राह उसके साथ कर दो कि ये जवां मर्दी की दलील होगी। 3 दलीलें हुई। पहली दलील क्या थी कि काम न लो उससे, ये जो है खिलाफ अक्ल खिलाफ अदब है। दूसरी दलील जो है वो कहा कि जो वो आए तो जो है वो उसको पहुंचाने में उसको जल्दी न करो, उसका सामान खुद से न लादने लगो उसका लगे, ये खिस्सत नफ्स की दलील है। और आखिरी दलील ये कि जब वो जाने लगे तो उसके लिए खुशबूदार लिखा है, खुशबूदार और उम्दा खाना, ठीक है, पका करके बतौर ज़ादे राह है। भैया आप जा रहे हैं, 8 घंटे 10 घंटे से पहले आपको कोई जो है वो सराय, कोई मोहल्ला, कोई कस्बा, कोई इलाका नहीं मिलेगा जहाँ आप बैठ करके खा सके, खाना ले सके। आपके लिए ये रास्ते का खाना है, आप ले करके जाइए इसे रास्ते में खा ली, लेकिन अच्छा खाना, ये नहीं कि जो बचा हुआ था कहने यार ला दो जा रहे हैं अपना खा लेंगे रास्ते में। का खुशबूदार और लजीज और उम्दा खाना भेज करके ताकि वो रास्ते में क्या है इस्तेमाल कर सके। अब आज के ज़माने में आप सोच रहे होंगे कि यार हमारा कोई रिश्तेदार आया है यहाँ से, उसको मसलन कानूदर जाना है या अहमदाबाद जाना है, 2.5-3 घंटे में पहुँच जाएगा। कितना लगता है? 3 ही घंटे शायद लगते हैं, 6 घंटे में क्या दें उनको, है ना। तो स्नैक्स वगैरह दे दीजिए, कुछ ऐसी चीज़ें जो अच्छी हैं, अच्छे किस्म के स्नैक्स दीजिए, है ना। ये नहीं कि 10 रुपए की चिप्स दे दिए, लो यार ले जाओ। पता चला हाजी साहब सोचे यार बताओ हम हाजी बच कर चुके हैं, हमको 10 रुपए की चिप्स दे के भेज रहे हैं ना। अच्छे किस्म के स्नैक्स वगैरह जो आते हैं, अच्छी चीज़ें, या फ्रूट्स वगैरह भी आप ये जा रहे हैं रास्ते में, ये रख लीजिए, आपके काम आएगा, है ना। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? तो ये सब चीज़ें जो है वो क्या है होनी चाहिए। ये सब ये जमा मर्दी की दलील है। इमाम फरमाते 5वें में ये जमा मर्दी की दलील है, यानी आप भारी भरकम है, गोया आप शरीयत की निगाह में आपका एक वक़ार है, आपकी एक आबरू है। इसका मतलब ये है कि आप ये काम कर रहे हैं तो आप अल्लाह की नज़र में मोहतरम है, भारी भरकम है, जमा मर्द है ना। सिर्फ बच्चे पैदा करना जमा मर्दी नहीं है, ये सब काम करना भी जमा मर्दी है। आया रिवायत कह रही है कि जमा मर्दी की दलील है कि आपका मेहमान जब जाने लगे तो आप क्या है उसके साथ अच्छा खाना पका करके जो है वो क्या है भेजिए, दीजिए उसको, जो भी हो सकता है। बसनद मोतबर हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
مہمان کے حقوق میں، مہمان کے بھی اپنے حقوق ہیں میزبان کے اوپر. جب میزبان آتا ہے تو میزبان کے اوپر مہمان کے تئیں کچھ حقوق ہوتے ہیں کہ جن کو ادا کرنا جو ہے وہ شرافت ہے. فرماتے ہیں پیغمبر کہ جب تمہارا مہمان جانے لگے تو دروازے تک اسے چھوڑنے جاؤ، کچھ دور تک اسے چھوڑنے جاؤ. البتہ یہ بہت سارے لوگ کرتے ہیں. ہم نے یہ ہے کہ جاتے وقت صاحب خانہ کم از کم گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے. کم از کم جو گھر والا ہے وہ گھر کے دروازے تک اس کے ساتھ جائے. اب یہ بھی سن لیجئے، جلدی یہ ایک روایت اور پڑھتے ہیں، 2 روایت ختم ہو جائے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام منقول ہے کہ دیکھیے کس حساب سے جو ہے وہ دین نے اخلاق اور آداب سکھائے ہیں، مہمان کو بھی میزبان کو بھی، جو آیا ہے وہ بھی اور جو خدمت کرنے والا ہے صاحب خانہ اس کے لیے بھی. امام فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی شخص کسی کے گھر جائے تو جہاں صاحب خانہ اتار دے اس آدمی کو وہیں پہ وہ اتر جائے. اب اس کو اور واضح کرتے ہیں. کیونکہ صاحب خانہ اپنے گھر کے مخفی حالات کو بخوبی جانتا ہے. مطلب ایک آدمی کے پاس مثلا جو ہے وہ گھر میں فلیٹ میں 2 روم ہے اس کے پاس، ٹھیک ہے، 2 روم ہے اس کے پاس. مہمان آ گیا، مہمان کی خواہش یہ ہے کہ ہم مثلا بڑے والے کمرے میں لیٹیں. اس میں جو ہے وہ کیا ہے، مثلا جو ہے وہ بڑا سا جو ہے وہاں LCD لگا ہوا ہے، کیا کیا لگا ہوا ہے، ساری سہولتیں ہیں، اچھا AC بھی ہے، اچھا ہے، ڈیکوریشن بھی بڑھیا ہوا ہے، وہاں رہنا چاہتے ہیں. شریعت کہتی ہے، روایت کہتی ہے کہ نہیں، جہاں آپ کو آپ کا میزبان کہے، جس کمرے میں وہ کہے، وہ اگر لان میں آپ کو سونے کا تو لان میں، البتہ اگر لان میں سلاتا ہے تو وہ خود اس کے ذمے، اس سے بھی پوچھا جائے گا کہ تم نے اپنے مہمان کو لان میں کیوں سلا دیا، ٹھیک ہے. لیکن شریعت کہتی ہے کہ میزبان کے اوپر جو ہے وہ کوئی ایسی چیز، مگر مہمان کو سوچنا چاہیے کہ جہاں میزبان اتار دے اسے، جہاں میزبان کہہ دے مہمان کو کہ آپ کو یہاں رہنا ہے، وہیں مہمان کو رہ جانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ شریعت کہتی، روایت کہتی ہے کہ میزبان جو ہے وہ اپنے گھر کے پوشیدہ حالات سے اچھی طرح واقف ہے. گھر میں کہاں کون سی چیز رکھی ہے، وہ آپ کو نہیں سلانا چاہ رہا ہے اپنے بیڈ روم میں. بھائی آپ ڈائننگ ہال میں سو جائیے، کوئی مشکل نہیں ہے. اگر ایک گیسٹ روم اس نے بنا رکھا پہلے سے، آپ وہیں سوئیے. آپ اس کے بیڈ روم میں کیوں جانا چاہ رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ ہمارے بیڈ روم میں کون سی چیز کہاں رکھی ہے، وہ آپ کو نہیں لے جانا چاہ رہا وہاں، اور لے جانا ضروری بھی نہیں. تو اس نے کہا کہ مہمان کو کیا ہے، وہی کرنا ہے جو میزبان کا ہے. جہاں وہ کہتے سونے کے لیے وہیں سو جائے، جہاں وہ کہتے اپنا سامان رکھ دو وہیں رکھ دیں. یہ نہیں کہ نہیں صاحب ہم تو یہاں نہیں رکھیں گے اپنے جو ہے وہ ہم آپ کے بیڈ روم میں رکھیں گے. مطلب شریعت کہتی ہے یہ آپ نہیں کر سکتے. جہاں آپ کا میزبان کہہ دے وہاں آپ کو ٹھہرنا ہے، وہیں سو جائیے اور وہیں سے رخصت ہو جائیے. پہلے مہمان خانے الگ سے بنتے تھے گھروں میں. پہلے ایک کمرہ مخصوص ہوتا تھا مہمانوں کے لیے، گیسٹ روم. کم ہو گئے، وہی صحیح بات ہے، کبوتر خانہ ہو گئے، صحیح بات ہے. البتہ روایتوں میں ہے اچھا کھانا، اچھا لباس، اچھی سواری اور بڑا گھر، وسیع گھر، یعنی یہ روایتوں میں ہے کہ یہ رکھنا چاہیے ہر مومن کے پاس. یہ ہونا چاہیے بڑا گھر، اچھی سواری، اچھا کھانا اور کپڑا. یہ میں سمجھ جو ضرورت ہے آدمی کی، اس کے لیے شریعت منع نہیں کرتی. یہ اسراف میں نہیں ہے، یہ اسراف میں نہیں ہے. مثلاً جو ہے وہ آپ ایک بڑے گھر میں رہنا چاہتے ہیں، شریعت نے کہا اگر آپ کے پاس پیسہ ہے آپ خریدیے رہیے. ہم یہ نہیں کہیں گے کہ آپ نے اسراف کیا ہے، بے جا خرچ کر دیا ہے. وہ کہتی ہے ہم نے آپ کو، قدرت کہتی ہے کہ ہم نے آپ کو پیسہ دیا ہے، آپ جو ہے مثلاً مچھلی کھا سکتے ہو تو آپ دال کیوں کھا رہے ہو؟ اب تو خیر دونوں ایک ہی ریٹ میں، مجھے کوئی مطلب نہیں ہے. یا پھر آدمی کنجوسی کرنے لگے، یار پیسہ ہے پھر بھی سوچے کہ یار 1 کلو دال آئے گی تو مثلا 1 ہفتہ نکل جائے گا، 1 کلو مچھلی لائیں گے 2 ہی ٹائم نکلے گا، ہے نا. تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے. شریعت کہتی نہیں ہے آپ کو پیسہ دیا، آپ کو سہولت ہے، آپ کو جو ہے وہ ساری چیزوں میں آپ اچھی نعمتوں کا استعمال کریے، اچھے کپڑے پہنیے، ہمارا شکر ادا کریے، ہم اور بڑھا دیں گے، ہے نا. بڑا گھر کے لیے، بڑے گھر کے لیے باقاعدہ ہے روایتیں موجود ہیں. کیوں قبلہ، ہے نا.
کہ بڑے گھر لو، اچھی سواری لو. ایک آخری روایت پڑھ لیتے ہیں. حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ فرمایا کہ 8 آدمی ایسے ہیں کہ اگر وہ ذلیل کیے جائیں تو انہیں اپنے آپ کو خود جو ہے وہ کیا ہے ملامت کرنی چاہیے. سنیے اس کو، بہت دلچسپ روایت ہے. فرمایا کہ 8 ایسے لوگ ہیں، 8 قسم کے لوگ ہیں، وہ ایسے ہیں کہ اگر وہ جو ہے وہ ذلیل کیے جائیں تو صحیح ہے، رسوا ہو تو صحیح ہے، اور جب رسوا ہو تو خود کو اپنے اوپر کیا ہے، اپنے اوپر خود ملامت کرے، اپنے کو برا بھلا کہے. پہلا آدمی کون ہے؟ فرماتے ہیں نبی اکرم کے پہلا آدمی تو وہ ہے کہ جو کسی کے دسترخوان پر، کسی کے سفرے پر بغیر بلائے چلا جائے. انویٹیشن نہیں آیا، چلے گئے، صاحب اٹھے، ہے نا، مدعو نہیں کیے گئے، سوچا یار چلو چلتے ہیں. اب اگر وہاں مثلا کوئی کہہ دے کیا یار آپ کو تو جو ہے وہ آپ کو تو دعوت نہیں دی گئی تھی، اب وہاں ظاہر بات ذلیل ہو رہا ہے، وہ خار ہو رہا ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی ذلیل ہوتا ٹھیک ہے، جیسے کہ بغیر بلایا گیا ہے، اور خود اپنے اوپر ملامت بھی کرے گا، خود اپنے کو کوسے یار کیوں چلے گئے. ٹھیک ہے. دوسرے وہ مہمان جو صاحب خانہ پر حکومت جتائے، یہ اس کا اشارہ پچھلے ہفتے شاید ہو چکا ہے کہ وہ ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ ہم کو یہ کھانا ہے، ہم کو یہ کرنا ہے، ہم کو یہاں سلا دو، ہم کو یہاں نہلا دو، ہمارا یہ رکھ دو، ہم کو وہ کر دو. یہ نہیں. یہ دوسرا یہ بھی ہے کہ دوسرا وہ بھی آدمی کہ جو ذلیل ہو. جیسے ایک مہمان آئے، پیغمبر فرماتے ہیں مہمان یہ نہیں کر سکتا کہ جو وہ صاحب خانہ کے اوپر حکومت کرے، یہ ہمارا کپڑا دھل دو، ہے نا، یہ ہمارا سامان لا کے دو ہم کو باہر سے. جس طرح سے میزبان کو کہا گیا کہ مہمان سے کام نہ لو، اسی طرح مہمان سے بھی کہا گیا کہ میزبان کو زبردستی پریشان نہ کرے. یا ہماری بیڑی لا کے دے دو، بیڑی پینا خود جا کے لے آؤ، فالتو تو بیٹھو بھائی دن بھر اور کیا کر رہے ہو. اگر مہمان ہے بیڑی پینا خود جا کے لے لو اپنی بیڑی، مسئلہ. یا مثلا جو ہے وہ یہ بیڑی ویڑی مثالیں دیتے ہیں نا، یہ یو پی میں بہت کیسا یہ ویڈیو آگے تک جائے گا، اس لیے جو ہے وہ لوگ سنیں اس میں. بھائی آپ کو کوئی کام نہیں، آپ یہ مہمان بیٹھے خود سے لے لو، تھوڑا چہل قدمی بھی ہو جائے گی، واکنگ بھی ہو جائے گی، تھوڑا آپ خود سے جائیے. یا مثلا یہ کہتے ہیں ہمارا یہ سجدہ کر دو، ایسے کر دو، ایسا کر دو، ہم آپ پاؤں دبا دو. کیوں پاؤں دبا دیں آپ کو؟ خود اگر اپنے بچے سے کہہ دیتے ہیں پاؤں دبا دو، دادا ہے، نانا ہے، خالو ہے، پھوپھا ہے، ماموں ہے، وہ الگ بات ہے، مولانا ہے وہ الگ بات ہے. کیا آپ حکم نہیں کر سکتے ہیں. شریعت کہتی ہے کہ اگر جو ہے وہ مثلا کوئی حکم چلا اور میزبان کہے ہڑکا دے، میزبان الٹا مہمان کو اپنے، ہے نا، مثلا مہمان کہتے ہیں بیہیو یور سیلف، تب ہو گئے نا تذلیل، ہو گئے خار. پیغمبر کہتے صحیح ہوا کیونکہ اس نے حکومت جتائی تھی میزبان کے اوپر، اسے صحیح کیا. جو ہے وہ اگر آپ مثلا غلط برتاؤ کریں گے تو ظاہر سی بات ہے وہ بیہیویئر آپ کا غلط، وہ پلٹ کے آپ کو جواب دے گا ہی نا. تو کہتے ہیں ٹھیک ہوا ذلیل ہوئے، اور خود اپنے اوپر ملامت بھی کرے گا یار ہم نے غلط کیا. تیسرا وہ لوگ جو اپنے دشمنوں سے نیکی کے طلبگار ہو. دشمن ہے لیکن آپ اسے نیکی کی طلب رکھتے ہیں. جس کو آپ نے دشمن واقعی اگر دشمن ہے تو ایک دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آدمی کو جو ہے وہ ایسے ہی بس وہم ہو جاتا ہے کہ فلاں میرا دشمن ہے، لیکن وہ واقعی دشمن نہیں ہوتا ہے. مثلا جو ہے وہ غلط فہمی ہو گئی، مس انڈرسٹینڈنگ جس کو آپ کہتے ہیں، نہیں سمجھ میں سوچ لیا کسی کو جو ہے دشمن، مگر وہ واقعی دشمن نہیں. لیکن اگر واقعی دشمن ہے، کھلا ہوا دشمن ہے، اس سے آدمی جو ہے وہ نیکی کا طلبگار ہو جائے کہ وہ جو ہے وہ بازار جا رہے ہو ہمارے لیے سامان لیتے آنا، وہ نہیں لائے گا آپ کے لیے، اور وہ مثلا ہڑکا دے، وہ کہتے تم بھی تو ہمارا نہیں لائے تھے اس لیے تمہاری دشمنی ہوئی تھی، تو تم ہم سے کیوں سامان منگا رہے. تو اب ذلیل ہوا نا. پیغمبر کہتے ہیں صحیح ذلیل ہوا یہ، اور خود کے اوپر ملامت بھی کرے، خود کو کوسے کہ ہم نے کیوں اس سے کہی تھی. چوتھا گروہ، چوتھے لوگ وہ جو کنجوس اور بخیل لوگوں سے بخشش اور احسان کا امیدوار ہو. ایک آدمی جو ہے وہ کنجوس مشہور ہو گیا، بخیل مشہور ہو گیا، اس سے ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے امید لگائے کہ وہ ہماری مدد کرے گا. مثلا میں جو ہے وہ خدا نہ کرتا، اللہ نہ کرے ایسا ہو کہ میں مشہور ہو جاؤں، کہ میں دوسری مثال خطرناک ہے نا کسی کو کہنا، تو اپنے اوپر کے وہ مشہور ہو جائے کہ یار مولانا محمد معراج جو ہے وہ ٹرپلی میں بخیل ہے، جاؤ تو مثلا جو ہے وہ ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھتے. مشہور ہو گئے، اس کے بعد بھی جو ہے مثلا باسط صاحب کہیں گے یار مولانا تھوڑا ہمارا یہ کام کچھ ہماری مدد کریں. اور میں کنجوس آدمی پہلے سے جو ایک گلاس پانی نہ پلائے کسی کو، وہ کسی کی مدد کیا کرے گا.
تو ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوئی تو ان کو ذلت کا احساس ہوا نا بیچارے، ارے یار بلا وجہ کہہ دیا، گلٹی فیل کیا. اب شریعت کہتی ہے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا ہے تو یہ خود ذمہ دار ہے، اپنے آپ پر جو ہے ملامت کرے گا، یار کہاں بلا وجہ ان سے جا کے کہہ دیا جو ایک گلاس پانی بھی نہیں پوچھتے، خود کو ملامت. مثال دیا البتہ، انشاءاللہ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں جس لائق بھی ہے. پانچویں، وہ جو دو آدمیوں کے راز یا گفتگو میں بغیر ان کی اجازت کے جو ہے وہ دخل دے. دو آدمی کھڑے ہوئے یہاں بات کر رہے ہیں، وہاں پہ مثلا آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ آپ لوگ کھڑے رہتے ہیں تو ہم نہیں یہیں سے خدا حافظ کہہ کے نکل جاتے ہیں. اگر ہم کو ملنا بھی ہے، مثلا کوئی کام ہے بھی، روشن بھائی دیکھا کہیں لگے ہوئے ہیں، نہیں بات کرتے. ابھی شاید پچھلے ہفتے بھی ایسا ہوا تھا مجلس سے، اس سے پہلے آپ کسی بات کرنے کے لیے ہمارا آٹو ہم چلے گئے، گاڑی آگے چلے جائیں گے، لیکن آپ پتہ نہیں کس سے کیا بات کر رہے ہو، ہے نا. پیغمبر فرماتے ہیں کہ دو آدمی جب بات کر رہے ہوں، اب تو ایک فون ہو گیا، موبائل ہو گیا تو دو ہو گئے نا. اگر فون پہ بھی اکیلا بات کر رہا ہے تو دو ہو گئے. تو اب وہی مسئلہ آج بھی ہے کہ اگر مان لیجیے جو آپ بات کر رہے ہیں فون پر، ہم کو آپ سے کام بھی ہے، کہتے کہ نہیں، یا تو آپ انتظار کریے اتنی دیر تک کہ جب وہ فری ہو جائیں گے تو بات کریے، فون جو ہے ان کا کٹ جائے، یا کہ نہیں اب جو ہے وہ آپ چلے گئے پھر بعد میں فون پہ بات کر لیجیے گا. ٹھیک ہے. یہ شریعت کہتی ہے کہ آپ جو ہے وہ گھس جائیں جا کے زبردستی. اس کے لیے حدیث بھی ہے، اس کے لیے حدیث بھی ہے. اس کے لیے حدیث بھی ہے کہ جب دو آدمی ایک ساتھ بات کر رہے ہوں تو وہاں گفتگو نہ کرو، وہ جا کے جو ہے وہ تیسرے نہ بن جاؤ زبردستی. پتہ نہیں کیا بات کر رہے ہیں. اب مان لیجیے دو آدمی بات کر رہے ہیں وہاں، کون ہے، ہم جا کر کے مثلا جو ہے وہاں کھڑے ہو جائیں اور وہ ملامت کرنے لگے، بھائی ہم جو ہے وہ راز کی بات کر رہے تھے، ہم کچھ اپنی جو ہے وہ سیکرٹ جو ہے وہ ان سے شیئر کر رہے تھے، آپ آگے بیچ میں، آپ کو تمیز نہیں ہے، آپ کو اخلاق نہیں، آپ کے بعد آپ دنیا بھر کا مثلا لوگوں کو سمجھاتے ہیں. ہو گئی نا ذلت. پیغمبر کہتے ہیں صحیح ہوا، کیونکہ گئے کیوں بغیر اجازت کے، گئے کیوں؟ یا یہ کہ اجازت لے کے جائیے، بھائی آپ لوگ کچھ خاص بات تو نہیں کر رہے ہیں، اجازت دی جو ہم بھی شامل ہو جائیں، ہم کو بھی کام ہے آپ سے، یا ان سے کام ہے نا، یا ان سے کام. جب اجازت، ہاں آئیے کوئی بات نہیں، ہم لوگ کوئی خاص بات نہیں کر رہے تھے، ایسے ہی بات. ایسا ہوتا ہے نا کئی بار، پوچھا آپ نے، بھائی ارے بھائی آپ خالی ہیں، آپ بات کریں، نہیں کوئی بات نہیں، آئیے کوئی بات نہیں، ایسے ہی ہم بات کر رہے ہیں، بتائیے کیا بات. تو یہ ایک طریقہ ہے، یہ اخلاق ہے. پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر دو آدمی بات کرو تیسرا جائے تو تیسرا کیا ہے، ذلیل و خوار ہوگا، اور ذلیل و خوار ہوتا تو صحیح ہے، اور ایسا آدمی اپنے اوپر کیا ہے، خود ملامت کرے. چھٹے وہ جو بادشاہوں اور حکام وقت کی وقعت نہ کرے. حاکم وقت ہے، اگر صحیح حاکم وقت ہے تو اس کی تعظیم نہ کرے. تو ظاہر سی بات ہے اگر جو ہے وہ حاکم وقت واقعی حاکم وقت ہے، عادل ہے، قاعدے کا ہے، نیک ہے، متدین ہے، البتہ ظالم اس سے الگ ہے، ظالم بادشاہ اس سے الگ ہے. ایک ایسا بادشاہ جو متدین ہے، جو نیک ہے، جو قاعدے کا ہے، جو مذہبی ہے، جو مسلمان ہے، مومن ہے، مثلا قاعدے کا ہے، اس کی تعظیم جو ہے وہ کیا کرنا چاہیے. اگر تعظیم نہیں کرتا ہے تو ذلیل و خوار ہوگا. ظاہر سی بات ہے کہ حاکم وقت کی جو ہے وہ کیا ہے، توہین کرے گا تو ذلیل و خوار ہوگا. ایسی صورت میں کیا ہے، وہ خود اپنے اوپر ملامت کرے. ساتویں، وہ ایسی مجلس میں بیٹھے جس میں بیٹھنے کی اس میں قابلیت نہ ہو. امبانی اینڈ کمپنی کی میٹنگ چل رہی ہے، ایک عام آدمی چلا گیا وہاں، فرض کریے آپ، تو مثال ہے یہ، البتہ جا ہی نہیں پائے گا عام آدمی، وہاں میٹنگ چل رہی ہو، امبانی گروپ کے مثلا جو ہے وہ میٹنگ چل رہی ہے مثلا، وہاں جو ہے ایک آدمی جو ہے وہ کیا ہے، عام آدمی چلا جائے، اس کے بیٹھ جائے، ظاہر سی بات ہے توہین ہو جائے گی، ذلت اٹھانی پڑے گی اسے. بھائی وہاں جو ہے مثلا ہائی لیول لوگوں کی میٹنگ میں آپ کیوں گئے وہاں؟ سر کہتے کہ مجلس کا مطلب یہ ہے کہ جہاں بیٹھے ہوں مثلا ایک عام جو ہے وہ کارپینٹر جو ہے وہ آئے اسی جگہ بیٹھ جا کر کے، ایک عام کارپینٹر جو ہے جس کو کچھ نہ معلوم ہے، شریعت، دین، کتاب، تہذیب الاسلام، علامہ مجلسی، جمعہ، خطبہ، اسے کچھ نہ معلوم ہے، آگے یہاں بیٹھ جائے تو آپ اسے لے جا کے سمجھائیں گے نہیں کہ یار کوئی تمیز نہیں، چلے آئے بیٹھ گئے، مطلب تم کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے کیا کرنے آئے ہو، ویٹ کرتے تم انتظار کرتے، ہم آتے ہیں آپ کو بتاتے ہیں کیا کام ہے نا. تو کہتے ہیں کہ ایسی جگہ پر کہ جہاں مجلس یعنی جہاں لوگ بیٹھے ہوں، مجلس یعنی وہ نہیں جو ہمارے یہاں ہوتی ہے، مجلس یعنی جہاں لوگ بیٹھتے ہوں. تو کیا ہے، جیسے مسجد، اب مسجد کہتے ہیں تو اسی لیے مجلس اس طرح سے.
تو وہاں اگر کوئی ایسے آدمی آ جائے جس کا وہاں کام نہیں ہو، اس کی قابلیت نہ ہو اس جگہ بیٹھنے کی، وہ کیا ہے اپنے آپ کو وہاں جائے گا تو ظاہر سی بات بے عزتی کی ذلت ہوگی. پیغمبر فرماتے کہ اگر ایسا کوئی کرتا ہے تو اس کی تذلیل صحیح ہے. 8ویں جو آخری ہے، 8ویں وہ جو ایسے شخص سے بات کرے جو اس کی بات پر توجہ نہ کرے. اس کا سمجھے مطلب آپ؟ دلچسپ ہے روایت یہ فرمایا کہ 8واں ایسا شخص، اس کی بھی ملامت اور جو ہے اس کی ذلت ہونا صحیح ہے، وہ خود کو بھی ملامت کرے کہ جو کسی ایسے آدمی سے بات کرے جو اس کی بات کو توجہ ہی نہ دیتا ہو، اس کو سیریس ہی نہیں لے رہا ہے. مثلا جو ہے وہ ہمارے گھر میں بھی اکثر ہوتا ہے، مثلا جو ہے ہم بیٹی سے بات کر رہے ہیں، ہمارے بیٹے والی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ابھی ان کا سوال جواب نہیں ختم ہوا، بیٹی کا ہماری یہ بیچ میں گھسے گا. ان کو بھی کئی بار منع کیا کہ بھائی ابھی ایک آدمی کی بات ختم ہو رہی ہے، اس کی پوری ہونے دو، وہ کیا کہہ رہی ہے، کیا سن رہی ہے، ہم کو کیا جواب دینا ہے اس کا. ٹھیک ہے، تب آپ جب وہ بات ختم ہو جاتا ہے تو اب وہ شریعت کہتی ہے کہ جو آدمی آپ کو توجہ نہیں دے رہا ہے بلا جانا گھسی ہے اس میں. تو آپ یہ کہ اللہ مثلا جب بات کر رہا ہے یا کچھ اور کر رہا ہے یا آسان توجہ ہی نہیں دے رہا ہے، سمجھا. وہ مثال کے طور پر روشن بھائی آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت مصروف ہیں، بہت ہی بزی ہیں بیچارے، کام کر رہے ہیں. ایک آدمی آیا زبردستی لگا ہوا ہے ان کے پیچھے، مثلا باتیں کیے جا رہا، اب یہ چاہ رہے ہیں یار بات پہلے کام پورا کریں. اب اگر یہ پلٹ کہہ دیتے ہیں بھائی آپ کو اتنی تمیز نہیں کہ ہم کام میں لگے ہوئے ہیں اور آپ جو ہے وہ کیا ہے اپنی جو ہے وہ کھوٹے پڑے ہیں. پیغمبر فرماتے ایسا کرنے والا آدمی کیا ہے ذلیل ہوتا ہے، اور اگر وہ ذلیل ہوتا ہے تو صحیح ہوتا ہے. مطلب کہ ایک آدمی دیکھ رہا ہے آپ کو توجہ نہیں دے رہا ہے، وہ کسی دوسری جگہ لگا یا آپ کو توجہ نہیں دینا چاہ رہا ہے تو کیوں آپ اس کے پیچھے پڑے ہو، چھوڑ دیجیے. یہ سب اخلاق کی باتیں ہیں جو ہے وہ ان پر دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ بھائی ہر آدمی کا اپنا جو ہے وہ کیا ہے اس کا وقار ہے. سیلف رسپیکٹ جو ہے وہ سب کی اپنی ہے، اپنے حساب سے ہر آدمی رہے. آپ کا وقار، ہمارا وقار، ان کا وقار، ان کا سب کا ہے. ان کی آبرو، ان کی آبرو، ان کی آبرو، سب کی اپنی آبرو ہے. ہر آدمی اپنے کو لیے دیے رہے. ہاں لیکن فرق رکھنا ضروری ہے کہ کہاں لیے دیے رہنا اور کہاں جو ہے وہ کیا ہے آدمی مغرور ہو جاتا ہے. آج گفتگو زیادہ ہو گئی بھائی، آج زیادہ طولانی گفتگو ہے. چلیے صلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.